بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی سلم اسلامک چینل، جہاں پہ میں حدیث بیان کرتی ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ حج پہ ہے سے متعلق ہے، اور اس میں زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاجیوں اور حجوں کے مسائل حدیث کی روشنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8 حج احادیث کی روشنی میں آج کا یہ پروگرام ہے، جس میں حدیث نمبر 8 بیان کر رہی ہوں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا شامل ہے۔ حدیث نمبر 26 میں کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حج۔ اسی طرح حدیث نمبر 45 میں ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 83 میں کچھ اس طرح ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منع میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس سے کہا کہ میں نے بھی خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذبح کر لیں اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بھی خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 84 میں کچھ لوگوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جو کام کیے ہوتے ہیں، ان کے کسی نے پہلے ذبح کر دیا تھا، کسی نے پہلے رمی کر دی تھی، تو اس کے جو مسائل تھے ان کے متعلق پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آخری حج میں سے کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 121 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن۔ پھر فرمایا، لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ ایک اور حدیث سے روایت ہوئی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 124 میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جماعت کے وقت دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا، تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 134 کچھ اس طرح سے ہے
کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور برش سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہننے، انہیں اس طرح کاٹ دے کہ درختوں کے نیچے ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث 166 کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں